پریاں اور چمکیلا پتھر۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دو پریاں نام ایمان اور نیلم تھیں۔ ایک دفعہ وہ آسمان کی سیر کو نکلی۔ وہ اڑتی جا رہی تھی کہ اچانک ایمان کی نظر ایک چمکتے ہوئے پتھر پر پڑی اور اس نے کہا، نیلم نیلم، وہ دیکھو، وہ پتھر کتنا چمک رہا ہے، مجھے وہاں جانا ہے۔ نیلم نے اس جگہ کو غور سے دیکھا اور کہا، نہیں، ہم وہاں نہیں جا سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ ایمان نے پوچھا۔ کیونکہ ہمارے والدین نے ہمیں وہاں جانے سے منع کیا ہے اور ہم ان کی نافرمانی نہیں کر سکتے، نیلم نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، ایمان نے کہا۔ ارے وہاں دیکھو، کتنے پیارے پھول ہیں، وہاں چلیں، نیلم نے کہا۔ ہاں چلو، ایمان نے کہا۔ نیلم پھول دیکھ ہی رہی تھی اور اس کی خوشبو سونگھ رہی تھی، اور ایمان اس موقع کا فائدہ اٹھاتی اور جلدی سے اس چمکیلے پتھر کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ وہ جیسے ہی اس پتھر کو ہاتھ لگاتی تو پتھر سے روشنی نکلتی اور ایمان غائب ہو جاتی۔ روشنی کی وجہ سے نیلم کی نظر پڑ جاتی، لیکن تب تک ایمان غائب ہو چکی ہوتی۔ اوہ، یہ کیا کر دیا تم نے ایمان، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب میں مما پاپا کو کیا بتاؤں گی کہ ایمان کہاں گئی؟ یہ کہہ کر نیلم واپس چلی گئی۔ جب روشنی ختم ہو گئی تو ایمان حیران رہ گئی، کیونکہ وہ عجیب جگہ پر تھی، وہاں اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ یہ میں کہاں آ گئی؟ ایمان ادھر ادھر بھاگنے لگی اور باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرنے لگی، لیکن اسے کوئی راستہ نہ ملا۔ وہ بہت پریشان ہو کر رونے لگی کہ اچانک وہاں ایک اور پری آ گئی اور کہنے لگی، رو مت، انشاءاللہ ہم یہاں سے باہر ضرور نکلیں گے۔ اس پری نے کہا۔ ایمان نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تم کون ہو؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ میرا نام چمن پری ہے اور یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ یہاں سے کوئی نہیں نکل سکتا۔ کیا مطلب؟ ایمان نے پوچھا۔ چمن مسکرا کر کہنے لگی، کیا تمہیں تمہارے ماں باپ نے کچھ نہیں بتایا؟ نہیں، ایمان نے جواب دیا۔ تب چمن کہنے لگی کہ یہاں پر ایک چڑیل نے جادو کیا ہے اور اس جادو کو بھی آج تک کوئی نہیں توڑ سکا۔ کیا مطلب آپ کی بات کا؟ ایمان نے کہا۔ نیلم آ گئی، تم؟ ایمان کدھر ہے؟ نیلم کی ماں نے پوچھا۔ السلام علیکم امی جان، ایمان اپنی دوست کے ساتھ آج رات رہے گی، کیونکہ اس کی دوست کی آج سالگرہ ہے۔ وہ ہمیں راستے میں ملی تھی اور ایمان کو اپنے ساتھ لے گئی، نیلم نے جواب دیا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہے جاؤ تم آرام کرو، میں کھانا لے کر آتی ہوں، نیلم کی ماں نے کہا۔ ٹھیک ہے امی، نیلم نے کہا۔ چمن پری ایمان کو بتانے لگی کہ یہ کہانی 15 سال پہلے کی ہے۔ تب ہم پریوں اور چڑیلوں میں کافی اچھی دوستی تھی۔ ایک دفعہ ملکہ اپنی بہن سے بات کر رہی تھی تو ان چڑیلوں میں ایک چڑیل جس کا نام فتنہ تھا، ملکہ کی باتیں سن لی، اور ملکہ اور ان کی بہن اس چمکتے پتھر کے بارے میں بات کر رہی تھی کہ یہ پتھر بہت ہی خاص ہے، یہ ہمیں وراثت میں ملا ہے اور اس سے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، یعنی ہم اس پوری دنیا پر راج کر سکتے ہیں۔ پھر ملکہ کی بہن نے پوچھا کہ آپ کو اس کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ تو ملکہ نے جواب دیا کہ اس کے بارے میں اس کتاب میں لکھا ہے، لیکن یہ بات کسی تیسرے کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ جی ملکہ، اس بات کا دھیان رکھوں گی، ملکہ کی بہن نے کہا۔ پھر فتنہ نے جا کر سب چڑیلوں کو یہ بات بتا دی، لیکن کتاب والی بات نہیں بتائی۔ ان لوگوں نے چمکتے پتھر کا غلط استعمال کرنا چاہا تو ہم نے ان کو غلط استعمال کرنے سے روکا، تو اس طرح ہمارے درمیان لڑائی شروع ہو گئی، اور پھر جب ہم جیت گئے تو ان چڑیلوں کو شکست کھانی پڑی، لیکن فتنہ کو شکست کھانا پسند نہ تھا، اس لیے اس نے ملکہ کی غیر موجودگی میں وہ کتاب چرا لی اور اس چمکتے پتھر پر جادو کر دیا، اور تب سے آج تک یہاں سے کوئی باہر نہ جا سکا۔ نیلم، اب تو ایمان کو آ جانا چاہیے تھا، آخر دوپہر ہو چکی ہے، بلکہ شام ہونے کو آئی ہے، کیا اس نے تمہیں بتایا ہے کہ وہ کب واپس آئے گی، یا تمہیں کچھ پتہ ہے؟ نیلم کی ماں نے نیلم سے پوچھا۔ نیلم بات کاٹتے ہوئے اس کی ماں نے کہا، وہ کیا؟ میری طرف دیکھیں، تمہارے لہجے سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ وہ امی، دراصل ایمان اور میں، نیلم نے اپنی ماں کو پوری بات بتا دی۔ اے میرے خدا، وہاں سے تو کوئی آج تک واپس نہیں آیا، نیلم کی ماں نے کہا۔ مما، آپ ابھی نہ جائیں اور پاپا کو بھی نہ بتائیں، میں جاتی ہوں، نیلم نے کہا۔ ایمان کے دل میں ایک بات آتی اور وہ کہتی،
چمن پری: ہم دونوں اگر اس جادو کو توڑ نہیں سکتی تو نیلم توڑ سکتی ہے۔ اس بک کو ڈھونڈ کر میں نیلم سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ چمن: ہاں ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ ایمان: تم ٹھیک ہو؟ چمن نے کہا، میں نیلم سے رابطہ کر رہی تھی لیکن نہیں ہو رہا۔ ایمان نے جواب دیا، ہمت مت ہارو، میں بھی تمہاری مدد کرتی ہوں۔ اتنی دیر میں نیلم جاتی ہے اور جیسے ہی آتی ہے کہ اسے سگنل ملتا ہے وہ کتاب ڈھونڈنے لگ جاتی ہے۔ بہت کوششوں کے بعد جب اس سے ایک بٹن دب جاتا ہے وہاں ایک غار آ جاتی ہے۔ وہ اس غار کے اندر جاتی ہے کہ وہاں فاطمہ سوئی ہوتی ہے۔ نیلم کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کرے۔ وہ خاموشی سے کتاب لے کر جادو کا اثر ختم کر دیتی ہے، پھر وہ دونوں آزاد ہو جاتی ہیں۔ چمن اور ایمان ایک دوسرے کے گلے لگتی ہیں اور وہ کتاب پھاڑ دیتی ہیں اور اس کی وجہ سے فتنہ کبھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ نتیجہ: ہمیں اپنے والدین کی نافرمانی کبھی نہیں کرنی چاہیے اور مشکل وقت میں ہمت بھی نہیں ہارنی چاہیے۔ کہانی ختم۔